وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے، تو لیڈر کی سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو، بے ایمان نہ ہو۔ اس لیے جب بھی ہم لیڈر کا انتخاب کریں تو دیکھیں کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں، ایمان کی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نیک اعمال کی بھی صفات ہو، اس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، امانت داری ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس کے اندر نیک صفات ہو، اچھی عادتیں ہوں، اچھے اخلاق ہوں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ان لوگوں کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو پائیداری عطا فرمائے گا، اس کو مضبوط اور مستحکم کر دے گا جس دین سے وہ راضی ہے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ جو اس کے اندر ڈر ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، یہ سب کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اس کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکائے، اس کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت رکھے، کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ ہو تو صرف اور صرف اسی سے مانگے، اس کے علاوہ کسی اور سے دستے سوال دراز نہ کریں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ ایمان لانے کے بعد شرک کو اختیار کر لیتا ہے، کفر کو اختیار کر لیتا ہے، ایک ایشور کو چھوڑ کر کے، ایک لارڈ اور گاڈ کو چھوڑ کر کے بہو واد، بہو دیوی واد اور دیو مالا میں یہ سب میں بھٹک جاتا ہے، تو پھر وہ فاسق ہے، گناہگار ہے، اللہ کی عدالت میں مجرم ہے۔ ظاہری طور پر دنیا کے اندر تو وہ حکمراں لگے گا، لیکن صحیح معنی میں وہ اچھا حکیم نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی یہ عبرت دکھا دیتا ہے کہ ایسے ظالموں کا کیا حشر ہوا، جیسا کہ فرعون کا حشر ہوا، نمرود کا حشر ہوا، قارون کا حشر ہوا۔ وہ بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتا تھا، اور ابھی کے دور میں جس کی مثال زیادہ دی جاتی ہے وہ ہٹلر، جس کی کیا ہے کہ دردناک موت ہوئی اور عبرت کا نشان بنا۔ تو اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عطا فرماتا ہے، نیک صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ نیک صفات نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ مجرم ہے، مردود ہے، وہ صحیح رہنما اور لیڈر نہیں ہے۔ اس لیے چاہے ممبر ہوں، چاہے مکھیا ہوں، چاہے سرپنچ ہو، چاہے سی ایم ہو، چاہے پی ایم ہو، جس کرسی پر بھی ہم بیٹھیں تو پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ایک ایشور کی عبادت کریں، اس کے سامنے ماتھا جھکائیں اور اسی کی پوجا پاٹ کرنے والے ہوں، اور نیک صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ ہے قرآن پستک پوتر قرآن کا پارہ نمبر 18 ہے، اور سورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر
55 है। 18वें पारे का ये 13 रुकू है। तो इस आयत पर गौर करना चाहिए। और दूसरी जगह देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने 4था पारा के अंदर इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान की आयत नंबर 139 में कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि रंज न करो, गम न करो, टेंशन न लो, फिक्र न करो, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मोमिन रहे, सच्चे पक्के ईमान वाले रहे, तो तुम्ही को कामयाबी और कामरानी मिलेगी। वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादाए गलबा है मोमिन के लिए कुरान में। फिर आज जो तू गालिब नहीं, कुछ कसर है ईमान में, तो जो हमारे ईमान के अंदर कमी है, कजी है, नुक्स है, उसको दूर करें और सच्चे पक्के ईमान वाले बन जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधे हम क्या है कि मुसलमान हैं और आधे फिर गैरों वाला तरीका है, अल्लाह के दुश्मनों वाला तरीका है, और हमारे अंदर क्या है कि गलत रसूमात हैं, गलत रीति रिवाज हैं, तो फिर सच्चे पक्के हम मोमिन नहीं हुए। अगर आपको सफर करना है, दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि दिल्ली का रास्ता सही है कि नहीं है। तो रास्ता क्या है कि सबसे पहले नंबर पर सही और दुरुस्त होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जिस गाड़ी पर आप बैठ करके जा रहे हैं वो गाड़ी भी पूरे तौर पर दुरुस्त हो। ये नहीं कि हवा नहीं है तो गाड़ी खराब है तो फिर आप रास्ते ही में रह जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आप भी सही सालिम हो, आपकी तबीयत वगैरह भी ठीक हो, आप भी दुरुस्त हो। तो ये 3 चीजें हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको जन्नत का सफर करना है, अपने आप को जन्नत में ले जाना है, तो सबसे पहले देखना है कि सत्य मार्ग क्या है, सच्चा रास्ता क्या है जो जन्नत की तरफ गया हुआ है। और वो कौन रास्ता है? नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो ये रास्ता होना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, जो अंतिम महर्षि, कल के अवतार, नराशंस, और जिसके बारे में वेदों के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर, बल्कि दुनिया के हर किताबों के अंदर ये भविष्यवाणी की गई और बताया गया कि यही अंतिम महर्षि है जिसकी आदमी इत्तिबा कर ले, पैरवी कर ले, जिसकी आदमी तकलीद कर ले, तो फिर उसको सफलता मिलेगी, उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उनकी इत्तिबा करनी है, उनकी पैरवी करनी है। हक की पहचान बनकर जियो तो सही, हक की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगाहबान बनकर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम सच्चे मुसलमान बनकर जियो तो सही। अमनो अमा के दीन को बदनाम न कीजिए, अमनो अमा के दीन को बदनाम न कीजिए, पैगाम हक क्या है उसे आम कीजिए। तो मैंने बताया कि 3 शर्तें हैं कहीं पहुंचने के लिए, कि रास्ता भी पूरा दुरुस्त हो, सही हो, और फिर जिस गाड़ी पे हम सफर कर रहे हैं वो गाड़ी भी दुरुस्त हो, सही हो, अब तीसरे नंबर पर हम भी सही हो, मेरी तबीयत वगैरह भी ठीक हो। वरना तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो बजाय अपनी मंजिल पर पहुंचने के हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप देखें, अब जब ये तीनों मामला दुरुस्त हो गया, सही हो गया, अब गाड़ी के अंदर आदमी बैठ गया है, अब गाड़ी में पूरा अगर नहीं बैठे, बल्कि एक हाथ को गाड़ी से बाहर निकाल ले, या सर को गए कि गाड़ी से बाहर निकाल ले, जिस्म को गाड़ी के अंदर रखे, तो फिर रास्ते में उसका एक्सीडेंट होगा, हाथ कट के अलग चला जाएगा, सर उसका कट के अलग चला जाएगा, और अपने मंजिल मकसूद तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो उसी तरीके से दीन इस्लाम में हम पूरे के पूरे दाखिल हों, जो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मजहब है, कानून है, दीन है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और इसकी अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर क्या है कि सच्चे पक्के मुसलमान नहीं होंगे, हमें पूरे तौर पर कामयाबी और कामरानी नहीं मिलेगी, न इस धरती पर हमको सफलता मिलेगी, और न मरने के बाद ही स्वर्ग में क्या है कि हमको कोई अच्छी जगह मिल पाएगी, बल्कि स्वर्ग से हटा करके नरक के अंदर डाल दिया जाएगा जब हमारे अंदर ईमानी सिफात नहीं होंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम कहते हैं कि थे भी कहीं
مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو یہ حالت ہے. تو پھر کیسے کیا ہے کہ حکمرانی مل سکتی ہے اور زمین پر ہم اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا. تو اس کا ادھیائے نمبر آپ دیکھیں 7 اور شلوک نمبر 17 کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تشام گیانی نتیہ یکتوم ایک بھکتی وششیتی پریو ہی گیانینو ارتیا دھرمہم سچمم پریہ. کہ بس انسان ایک ایشور کی بھکتی کرنے والا رہے. تشام گیانی اور گیان کے ساتھ، علم کے ساتھ، نالج کے ساتھ کہ کیسے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کیسے ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے. تشام گیانی نتیہ یکتم ایک بھکتی وشیشیتے پریو ہی گیانینو اتھیا دھرمہم سچمم پریہ. تو 2 صفت اس کے اندر بتائے گئے اس شوق کے اندر کہ آدمی گیانی ہو اور عالم ہو. گیانی عالم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشور کی وحدانیت اس کے اندر پائی جا رہی ہو. یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رچیتا ہے، کریٹر ہے. تو یہ چیزیں انسان کے اندر پائی جا رہی ہے تو اچھا لیڈر بنے گا، اچھا لیڈر ہوگا. اس کے اندر یہ کوالٹی ضروری ہے. انتم پستک پوتر قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ علم کے بارے میں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا رچیتا ہے، جو تمہارا کریٹر ہے، جو تمہارا خالق اور مالک ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس کے نام سے پڑھو. اس طرح حوصلے آزمایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. 2 نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، 2 نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو. اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. اور کہا کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ فوق بشر ہے. جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ فوق بشر ہے. نہیں دنیا میں اس سے بڑا کوئی ہنر ہے. تو لیڈر بننے سے پہلے ہم ریڈر بنے. ریڈر پڑھنے والا. جب ہم اچھے پڑھے لکھے ریڈر ہوں گے تو پھر کیا ہے کہ ہم اچھے پڑھے لکھے لیڈر بھی ہوں گے اور اپنے ملک اور اپنے رعایا کی، اپنے پرجا کی پھر ہم کیا ہے کہ ترقی کر پائیں گے جب ہم ریڈر کے ساتھ لیڈر ہوں گے. انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو تعلموا قبل ان تسودوا. سردار بنائے جانے سے پہلے تم علم حاصل کر لو. یعنی لیڈر بننے سے پہلے ریڈر بن جاؤ، پڑھنے لکھنے والے بن جاؤ، پڑھائی لکھائی مکمل کر لو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. کہ اے لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا وزن کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. قبر میں جب تم سے سوال ہو، قیامت میں جب تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. تو اس لیے اچھے لیڈر کی 4تھی صفت یہ ہے کہ ماضی جو پاسٹ میں گزر چکا ان سے واقف ہو کہ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ترقی دی اور کس کو عبرت کا نشان بنایا اور کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. ہسٹری سے وہ واقف ہو اور اسی طریقے سے بھوش کے لیے، مستقبل کے لیے رائے مشورے سے وشاورہم فی الامر. انتم پستک پوتر قرآن کے اندر انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. تو خوب مشورہ کریں اور غور و خوض کے بعد ملک کی ترقی کے لیے اور لوگوں کی ترقی کے لیے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، اس کے لیے نیم بنائے، قانون بنائے. اور اگر کیا ہے کہ اگیانی ہوگا، جاہل ہوگا، تو وہ قانون ایسا بنائے گا جس سے اس کی پرجا، اس کی رعایا، جس سے عوام سب کے سب پریشان ہوں گے، احتجاج پر اتر آئیں گے، مخالفت پر اتر آئیں گے. تو قانون تو بنایا جائے اس لیے کہ جس سے دیش کی ترقی ہو، ملک آگے بڑھے، انسان آگے بڑھے.
اور جو بھی بچے ہیں وہ سب پڑھے لکھے، ان کا مستقبل روشن ہو، اس لیے قانون بنانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو دقت میں اور پریشانی میں ڈالنے کے لیے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147، دوسرے پارہ کا 19واں صفحہ آخری آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اور طاقت اور قوت میں کیا ہے کہ اضافہ فرماتا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک عطا فرماتا ہے، حکومت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، تو جس کو چاہے اس کو دے اور جس کو چاہے اس کو نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے، وہی طاقت اور قوت والا ہے۔ قُلْ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ تو لیڈر کے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ شجاعت اور بہادری، یعنی بزدل نہ ہو۔ جو بزدل لیڈر ہوگا وہ پوری قوم کو بزدل کر دے گا۔ تو لیڈر کو بہادر ہونا چاہیے، جسمانی طاقت اور قوت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا لیڈر چاہیے جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابھی کے دور میں جو تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس طرح کا بہادر لیڈر ہو جس کے اندر شجاعت بھری ہوئی ہو۔ لیڈر مزاج شناس ہو، انسان کو پہچاننے والا ہو، انسان کی کوالٹی کو جاننے والا ہو، اور پھر کیا ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ سب کو لے کر کے چلنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو ساری دنیا کو ساتھ لے کر کے چلو۔ کسی کو چھانٹنا، کسی کو بھگانا، یہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے، تو ہر ایک سے ہم کام لینے والے بن جائیں۔ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے خزانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی برا نہیں ہے، بس کیا ہے کہ ہم کام لینے والے بن جائیں۔ ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، تو لیڈر کو چاہیے کہ وہ انسان کو جانچے پرکھے، یہ دیکھے کہ کس انسان کے اندر کیا صلاحیت ہے، پھر اس کی صلاحیت کا وہ صحیح طور پر استعمال کرے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ تو لیڈر صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ انتم پستک پوتر قرآن کے اندر یہ بتایا گیا، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو لیڈر کو کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، حق گو ہو، سچ بات کہے، حق بات کہے۔ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، کہ اگر کوئی ظالم بھی آ جائے، وہ اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہو، تو حق بات سنا دینا ہے، حق بات کہہ دینا ہے۔ نہ گولیوں کی بوچھار سے، نہ تلواروں کی دھار سے، نہ گولیوں کی بوچھار سے، نہ تلواروں کی دھار سے ایمان والے کو ڈرنا چاہیے، بس پروردگار سے۔ تو بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، باقی کسی کا بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں رکھنا ہے۔ حق بات بولنا ہے، حق بات کہنا ہے، حق بات سننا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی نہیں ہوتی، بردباری نہیں ہوتی، حکمت نہیں ہوتی، تو پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ تو ہر وقت یہ غصے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرمی بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس کے لیے نرم رہیں۔ جو آدمی ہم سے ملنا چاہے وہ مل سکتا ہو، جو آدمی اپنی فریاد لے کر کے ہم سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی فریاد ہمارے سامنے رکھ سکے، اپنے دل کا دکھرا ہمارے سامنے بتا سکے۔ آج کل ایسے لیڈر بنے ہوئے ہیں
کہ امت کے بارے میں وہ فون تک اٹھانے کو تیار نہیں ہے، امت کے بارے میں لب کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی اپنے آپ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بیزی رہنے والے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو امت کے لیے وہ وقت نہیں نکالتے ہیں، اور کیا ہے کہ امت کا نہ فون اٹھاتے ہیں نہ ان سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے لیڈر ہیں؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن وہ لیڈرشپ کی کرسی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ منصب پر فائز رہیں، چاہے امت کا جنازہ کیوں نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔